ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کی۔ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد تھے۔ اس وقت دستور یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے نظام اس طرح بنایا تھا کہ اماں حوا اور آدم علیہ السلام جب زمین پر اتار دیے گئے تو پھر یہ آپس میں جب مل گئے، پہلے تو یہ الگ الگ رہے، پھر جب یہ آپس میں ملے تو یہ عرب میں ان کا مسکن انہوں نے اختیار کیا۔ تو اماں حوا کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور پھر جو آگے دوسرے حمل میں جو بچے پیدا ہوتے تھے دو، ایک لڑکا اور لڑکی، تو افزائش نسل یعنی بقائے نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے آگے چلانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت میں اس طرح کوئی ترتیب دی کہ جو دو جڑواں بچے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد جو دو جڑواں ہوتے تھے، دو جڑواں جو اصل ہوتے تھے وہ اصل بہن بھائی تصور کیے جاتے تھے، اور جو دوسرے جڑواں بچے ہوتے تھے ان کی حیثیت کزن کی طرح کی ہوتی تھی، لہذا ان کی آپس میں پھر شادیاں ہوتی تھیں، یعنی کراس میرج ہوتی تھی۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا، اور وہ نہایت ہی حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی۔ لہذا جب شادی کا وقت آیا، ان کی عمریں جب شادی کے مطابق ہوئیں، تو آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا کہ جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ قابیل شادی کرے گا، اور جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے حابیل اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ جبکہ قابیل نے کہا کہ میں نے شادی اس کے ساتھ کرنی ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، کیونکہ وہ زیادہ حسین و جمیل تھی۔ قابیل نے آدم علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہوتا، یہ تمہاری حقیقی بہن ہے اور وہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا تم نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کا خیال ہے، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے، تو مجھے تو اللہ کی طرف سے کوئی حکم چاہیے۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، ایسا کر لو کہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو اللہ کے حضور میں، جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، پسند کر لی، وہ اقلیمہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلی تمام امتوں میں یہ رائج تھا کہ قربانی جب کوئی اللہ کے حضور کو صدقہ یا قربانی کوئی خیرات پیش کرتا تھا تو ایک خاص جگہ پر وہ قربان گاہ ہوتی تھی بنی ہوئی، اس کے اوپر وہ جگہ وہ چیز رکھتے تھے قربانی اپنی، تو آسمان سے ایک سفید آگ آتی تھی، وہ اچک کر لے جاتی تھی۔ تو جو اچک کر آگ لے جاتی تھی جس قربانی کو، وہ قربانی قبول سمجھی جاتی تھی، اور جو قربانی ادھر پڑی رہتی تھی وہ گویا کہ اس کو رد سمجھا جاتا تھا۔ لہذا جب آدم علیہ السلام نے ان کو دونوں کو بیٹوں کو کہا کہ اپنی اپنی قربانی وہ پیش کرو، تو قابیل زراعت کے پیشے سے منسلک تھا اور حابیل مال مویشی چراتا تھا، یعنی چرواہے کا کام کرتے تھے، بڑا مال تھا ان کے پاس۔ وہ دونوں جب گئے تو حابیل نے ایک اچھا جو تمام جانوروں میں سے صحت مند تندرست جانور تھا اس کو وہ پکڑ کے لائے، اور قابیل جب اپنے گھر میں گیا تو بے دلی کے ساتھ کچھ وہ غلہ اٹھا کے لے آیا، وہ بھی پرانا۔ اسے یہ تھا کہ یہ تو جل جانا ہے، اس کا میں نے اچھا غلہ کیوں لے کے میں جاؤں۔ جب دونوں اپنی اپنی قربانیاں لے کے آ گئے تو جو خاص مقام تھا جہاں پہ انہوں نے وہ قربانی رکھنی تھی، وہاں پہ وہ جب رکھ کے آ گئے، واپس آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ لہذا اسی وقت قابیل نے غصے میں آ کر حسد کی آگ میں جلا، اور اس نے کہا، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے آگے سے
مزاحمت نہیں کی. انہوں نے کہا تم اگر مجھے قتل کرو گے تو میں مزاحمت نہیں کروں گا. یعنی ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ اٹھانے سے تم بھی قتل ہو جاؤ, لہذا میں ایسا جرم میں کرنا نہیں چاہتا, تو تم نے جو کرنا ہے تمہارے دل میں جو آتا ہے وہ کر گزرو. لہذا اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے حابیل کو قتل کرنا ہے. آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہ موقع کی تلاش میں پھرتا رہا, سوچتا رہا, اس لیے کہ اس سے پہلے روئے زمین پر کوئی قتل ہوا نہیں تھا, کوئی موت نہیں واقع ہوئی تھی ابھی تک, کسی کو دفنایا نہیں گیا تھا. تو قابیل سوچتا رہا کہ میں اس کو کیسے قتل کروں. تو ایک دن پھر شیطان ایک سانپ پکڑ کے لایا, شکل انسانی میں آیا اور سانپ پکڑا, قابیل کے سامنے آیا. سانپ کا سر اس نے ایک پتھر پر رکھا, دوسرا پتھر لیا اور اس کو زور سے اس کے سر کو کچل دیا اور یوں سانپ مر گیا. قابیل یہ ساری بات دیکھتا رہا. پھر اس کے سمجھ آ گئی اس کو کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے, کسی کو مارا کیسے جاتا ہے. لہذا اس نے پھر موقع کی تلاش میں رہا. حابیل سو رہے تھے ایک جگہ پر, تو قابیل بڑا سا پتھر اٹھا کے لایا اور زور سے اس نے حابیل کے سر پہ مارا. حابیل کا دماغ باہر نکل آیا اور یوں حابیل قتل ہو گئے, ان کی موت واقع ہو گئی. اب اگلا مرحلہ پیش آتا ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے تو کوئی قتل ہوا نہیں تھا, کوئی فوت نہیں ہوا تھا. تو اب وہ لاش کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس نے سوچا کہ اگر یہ لاش ادھر پڑی رہی تو اس کو جنگلی جانور درندے کھا جائیں گے. لہذا وہ اپنے کندھے پر اس نے لاش کو گٹھڑی میں باندھ کے تو اٹھایا اور وہ اٹھا کے پھرتا رہا. کئی دن تک وہ لاش کو اٹھا کے پھرتا رہا. اس میں سے بو آنا شروع ہو گئی. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیا کروں. تو یوں پھر شیطان آیا, پھر شیطان نہیں سوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 کوے اترتے ہیں اور ایک شاخ پہ بیٹھتے ہیں. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا, وہ مر کے زمین پر گرا. جس نے مارا تھا وہ بھی زمین پر آیا, اس نے زمین کو کریدا, تھوڑا سا گڑھا بنایا پاؤں سے, پنجوں سے اور چونچ سے. پھر اس کوے کو اس گڑھے میں رکھا اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دی. تو قابیل پھر یہ دیکھ رہا تھا سارا منظر. اس نے پھر کہا, پھر قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے, قال یا ویلتا اعجزت, اس نے افسوس کیا اپنی ذات پر کہ اوہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں. کوے کو بھی پتا ہے کہ اس کو لاش کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے, اس کو کس طرح سے محفوظ کرنا ہے. لہذا قابیل نے پھر ایک گڑھا کھودا اور اس میں حابیل کو دبا دیا. تو دفن کفن تو پراپر نہیں کیا, دبا کے وہ آ گیا. آدم علیہ السلام جب حج سے واپس آئے تو انہوں نے حابیل کو جب نہ پایا سامنے, تو وہ پوچھا کہاں ہے, پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. لوگوں نے بتایا, بیٹوں نے بتایا پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. تو وہ تلاش میں نکلے. تو ایک رات وہ سو رہے تھے کہ حابیل انہیں پکار رہے آدم علیہ السلام کو, الغیاس الغیاس, یعنی میری مدد کرو, میری مدد کرو. آدم علیہ السلام چونک کے اٹھے. تو وہ پہلے بہت پریشان تھے, ہر وقت روتے رہتے تھے. تو پریشان ہو گئے کہ اس خواب کی میں کیا تعبیر سمجھوں. حضرت جبریل امین علیہ السلام پھر آسمانوں سے اترے, حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھ لیا جہاں پر قابیل نے حابیل کو دبایا تھا. اچھا, اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ آسان سا طریقہ ہے کہ قابیل قتل کرنے والا ہے, قابیل کے ساتھ کاف آتا ہے, گویا کہ قتل کے ساتھ بھی کاف آتا ہے. تو قابیل قاتل تھا اور حابیل مقتول تھا. اس طرح اس کو یاد کرنا. حابیل ہلاک ہو گیا, اس کے ساتھ بھی ہے, اس کے ساتھ بھی ہے, اس کے ساتھ کاف ہے, اس کے ساتھ بھی قاتل کے ساتھ کاف آتا ہے. تو اس طرح ان کو یاد کیا جا سکتا ہے کہ قابیل قتل کرنے والا اور حابیل ہلاک ہونے والے. حضرت آدم علیہ السلام پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے لائے, قبر سے نکال کے, وہ جو اس نے گڑھا کھودا ہوا تھا گھر لائے. اس کا باقاعدہ اس کو کفن پہنایا گیا اور اس کو ایک تابوت میں بند کیا گیا لاش کو. اور پھر آدم علیہ السلام نے اپنے گھر میں ہی
حابیل کو دفن کر دیا۔ اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قابیل بہت خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا۔ جو ہی حابیل کو اس نے قتل کیا، اس کی سرخ و سفید رنگت سیاہی میں بدل گئی، کالا سیاہ ہو گیا، رنگت اس کی سیاہ ہو گئی، حسن و جمال ختم ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر قابیل کو ملک بدر کر دیا، وہاں سے نکال دیا۔ وہ پھر چلے گئے یمن میں، عدن شہر میں قابیل چلا گیا۔ تو وہاں جب گیا تو پھر شیطان بھی ساتھ ہی چلا گیا۔ تو شیطان نے اس کو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہو گئی تھی کہ حابیل آگ کی پرستش کرتا تھا۔ ذرا سوچئے گا کہ شیطان کے پاس کتنے ہتھیار ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو شیطان نے کہا کہ اصل میں وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، جس کی وجہ سے آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو اچک کر لے گئی۔ وہ قربانی قبول ہو گئی، اور تم چونکہ پرستش نہیں کرتے تھے، تمہاری قربانی ادھر ہی پڑی رہی۔ تو تم ایسے کرو کہ تم بھی آج کے بعد آگ کی پرستش شروع کر دو۔ لہذا قابیل نے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ یوں زمین پر پہلا شرک، پہلا گناہ قتل کا یہ سرزد ہو گیا۔ اس سے پہلے نہ کوئی قتل ہوا تھا، نہ کسی نے شرک کیا تھا۔ قابیل نے قتل بھی کر دیا اور شرک میں بھی مبتلا ہو گیا۔ اب اس میں جو ایک دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت تک جو کسی کو قتل کرے گا تو قاتل کو جو گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس گناہ کو ایجاد کیا تھا۔ تو ایجاد کرنے کوئی آدمی نیکی کو ایجاد کرے، اس کو نیکی کا ثواب ملتا رہے گا قیامت تک، اور جو کسی گناہ کو ایجاد کرتا ہے تو اس کو گناہ کا ثواب ملے گا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیکی کو ایجاد کیا جائے، نیکی کو آگے رائج کیا جائے، نیکی کو پھیلایا جائے، نیکی کی بات کسی کو بتائی جائے تاکہ وہ آگے سے آگے پھیلتی رہے، تو آپ کے نامہ اعمال میں وہ عمل کرنے والوں کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ تو یوں سب سے پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا، اور اس قتل کا سبب کیا تھا؟ عورت۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عورت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور عورت بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنا جب مارتا ہے تو وہ سائے میں پھینکتا ہے، اپنا جب مارتا ہے تو وہ سائے میں پھینکتا ہے، یہ مثال ہے۔ بیگانہ جب مارتا ہے تو وہ دھوپ میں پھینک دیتا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، لیکن اس کی لاش کو اس نے پھینکا نہیں کہ کہیں جنگلی جانور اس کو کھا نہ جائیں، کوئی اور نقصان نہ پہنچا جائیں۔ اپنی کمر پر اٹھا کے اپنے بھائی کی لاش کو پھرتا رہا، اس لیے کہ وہ بھائی تھا، تو بھائی کی ہمدردی بھائی کے ساتھ بہرحال تھی۔ تو یہ ضرب المثل میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا خیال، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن یہ میرے دماغ کی اختراع ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنا مارے تو سائے میں پھینکے، وہ کسی حد تک صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔